اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ریٹ پٹیشن پہ کہ ریٹ ہوتی کیا ہے، یہ کب دائر کی جاتی ہے اور کس قانون کے تحت دائر کی جاتی ہے۔ تو دوستو ریٹ پٹیشن، ریٹ کا مطلب ہے حکم نامہ اور پٹیشن کا مطلب ہے درخواست، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی درخواست جس میں آپ نے کوئی حکم نامہ مانگا ہو۔ ریٹ کی قسموں پر بھی بات کریں گے کہ یہ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں اور کیوں مانگے جاتے ہیں۔ ریٹ کی تقریباً 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہیبیس کارپس، نمبر 2 مینڈمس، نمبر 3 پروہیبیشن، نمبر 4 سرشورائے، نمبر 5 کیو وارنٹو۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہیبیس کارپس پہ، بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دوستو ہیبیس کارپس کے تحت درخواست زیر دفعہ 491 CRPC میں درخواست دائر کرنی پڑتی ہے، جو کہ سن 2000 سے پہلے یہ درخواست پہلے ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی تھی، جو کہ سن 2000 میں امینڈمنٹ ہوئی اور یہ اختیار سیشن جج صاحب کو تفویض ہو گیا، جو کہ اب سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج صاحبان اب یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہیبیس کارپس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی شخص کسی کے غیر قانونی یا غیر مناسب انلیگل یا امپراپر شخص کی کسٹڈی میں ہے تو عدالت کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو پیش کرے۔ وہ کسی بھی حراست میں ہے، چاہے وہ انلیگل ہو یا امپراپر کسٹڈی میں ہو، یعنی کسی سرکاری ادارے کے قبضے میں تھا اور طریقہ کار سے ہٹ کر گرفتار کیا گیا تھا، یعنی امپراپر کسٹڈی میں تھا، تو اس متعلقہ شخص کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پیش کرے۔ پھر عدالت دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح اور کس قانون کے تحت کسٹڈی میں یعنی محبوس تھا، اور اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص غیر قانونی انلیگل یا امپراپر کسٹڈی میں تھا تو عدالت اسی وقت ایک حکم نامہ جاری کرے گی کہ اس کو رہا کیا جائے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان میں شخصی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ کوئی شخص پولیس کے قبضے میں ہو یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی حراست میں ہو تو یہ درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص یہ درخواست دائر کر سکتا ہے جس کا ڈیٹینی یعنی محبوس شخص کے ساتھ کوئی تعلق، رشتہ داری، کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن ہو، خواہ وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی رشتہ دار جو اس محبوس شخص سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو وہ یہ درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ شخص کے قبضے میں ہو تو کیا ہیبیس کارپس ہو سکتی ہے؟ دوستو اگر کوئی شخص کسی بھی پرائیویٹ شخص کے قبضے میں ہو تو بھی یہ درخواست دائر ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی ٹھیکیدار نے کسی لیبر کو ایک جگہ زبردستی روک رکھا ہے اور اس سے زبردستی لیبر کا کام لے رہا ہے، خواہ اس کو اس کام کے پیسے بھی دے رہا ہے، لیکن اس شخص کی رضامندی کے بغیر اس سے کام لے رہا ہے، یا ایک بیوی، مثال کے طور پر ایک بیوی میکے گئی اور بھائیوں نے زبردستی اسے روک لیا اور بیوی نے اپنے شوہر کو اطلاع دی کہ مجھے بھائیوں نے زبردستی روکا ہے، جس پر شوہر بذریعہ ہیبیس کارپس اپنی بیوی کو برآمد کروا سکتا ہے۔ یا اگر خاوند اور بیوی کے مابین کوئی تنازع تھا اور بیوی بمائے بچوں کے اپنے میکے آ کر آباد ہو گئی اور عدالت نے ماں کو بچوں کی حوالگی دے دی، مگر اس کے بعد شوہر جا کر زبردستی بچوں کو ماں کے قبضے سے چھین لیتا ہے، تو اب یہاں پر کسٹڈی انلیگل تو نہیں ہوگی مگر یہ امپراپر ہو گیا، اور اس صورت میں بھی ہیبیس کارپس کی درخواست دائر ہو سکتی ہے۔ جب ہیبیس کارپس کی درخواست دائر ہو جاتی ہے تو پھر یہاں عدالت 2 طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے۔ نمبر 1 یا تو عدالت بیلف کو مقرر کرے گی کہ وہ جا کر محبوس شخص کو برآمد کروائے، یا نمبر 2 مقامی پولیس کو ہدایت کرے گی کہ وہ محبوس یعنی ڈیٹینی کو برآمد کروائے اور عدالت میں پیش کرے۔ یہی 2 طریقے اختیار کیے جائیں گے، چاہے وہ محبوس شخص کسی
لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس ہے یا کسی پرائیویٹ شخص کے پاس ہے۔ اس صورت میں بیلف یا پولیس جو بھی مقرر ہوا ہو ان کی رپورٹ کو جانچا جائے گا، اسیس کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص غیر قانونی حراست میں پایا گیا یا غیر مناسب حراست میں پایا گیا تو اس کو اسی وقت آزاد کر دیا جائے گا۔ دوستو اب آتے ہیں ہم ریٹ آف مینڈمس کی طرف کہ ریٹ آف مینڈمس کیا ہے۔ مینڈمس اس ریٹ کے ذریعے عدالت عالیہ اپنے کسی ماتحت عدالت، سرکاری آفیسر، ادارے وغیرہ کو یہ حکم دیتی ہے کہ کوئی قانونی کام کرو، یعنی جب کوئی ماتحت عدالت، سرکاری آفیسر یا ادارے جو کہ قانوناً پابند ہو کہ کوئی کام کرے مگر وہ نہیں کرتی تو متاثرہ شخص عدالت عالیہ سے اس ماتحت عدلیہ عدالت یا سرکاری آفیسر یا ادارے کو یہ حکم جاری کروا سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے جو کہ قانوناً اس کو کرنا چاہیے تھا، اس پر عمل درآمد کروائے۔ تو یہ مینڈمس جو ہے اس ریٹ کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نمبر 3 پہ، پروبیشن پہ، کہ پروبیشن ریٹ جو ہے یہ کیا ہے۔ پروبیشن سے مراد ایسا حکم نامہ جو کسی عدالت عالیہ کے ماتحت عدالت یا کسی ماتحت سرکاری آفیسر کے خلاف جاری کیا جاتا ہے، جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ غیر قانونی یا غیر عوامی یا خلاف عوام کام نہیں کریں گے۔ اس ریٹ کی جورسڈکشن عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے پاس ہے اور یہ ریٹ عدالت عالیہ میں ہی دائر ہوگی، جس میں عدالت عالیہ کے انڈر موجود عدالتیں یا سرکاری افسران کو حکم نامے جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ کسی غیر قانونی کام سے خود کو ممنوع رکھے، اس کو حکم کے تحت روک دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو ریٹ کی جو چوتھی قسم ہے، سرشور رائے۔ یہ وہ ریٹ ہے جس میں عدالت عالیہ اپنے ماتحت عدالتوں کی جانب سے صادر کردہ حکم کو پرکھتی ہے، ریویو کرتی ہے، یعنی ایک عدالت کوئی حکم جاری کرتی ہے جس میں قانوناً اپیل کا حق موجود نہ ہو تو متاثرہ شخص اس ریٹ کے ذریعے عدالت عالیہ سے دادرسی طلب کر سکتا ہے کہ حکم عدالت ماتحت غیر قانونی، خلاف ضابطہ و بلا اختیار تھا، تو عدالت عالیہ اس ریٹ کے اختیار کے تحت اس ماتحت عدالت کے حکم کو ریویو کر سکتا ہے، اور اگر وہ حکم خلاف قانون ثابت ہوتا ہے تو عدالت عالیہ اس حکم کو سیٹ اسائیڈ کر دیتی ہے۔ دوستو آخر میں ہم آتے ہیں 5ویں قسم پہ، ریٹ کی جو ہے کو وارنٹو۔ کو وارنٹو کے تحت دائر کردہ ریٹ میں عدالت اس چیز کو پرکھتی ہے، اس چیز کا پوچھتی ہے متعلقہ آفیسر یا ادارے سے کہ وہ یہ کام کس قانون اور کس اتھارٹی کے تحت کر رہی ہے۔ مثلا ایک ایگریوڈ پرسن، ایک شخص جو ایگریوڈ ہے، وہ جاتا ہے کہ میرے خلاف اس شخص نے یہ اقدام کیا ہے اور یہ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس سیٹ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے جو اختیار اس کو قانون نے دیے ہوئے ہیں ان کے تحت اس معاملے کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے کی تو عدالت اس شخص کو بلائے گی، اس آفیسر کو بلائے گی، طلب کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ تم نے یہ کام کیا کس قانون کے تحت کیا، تمہیں قانون نے کہاں پر یہ اختیار دیا تھا کہ کوئی کام کرو۔ تو دوستو یہ تو ریٹ کی قسمیں تھی۔ اب آخر میں تھوڑا سا ہم اس کے خلاصے پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، اس کو جو نچوڑ نیٹ شیل ہم اگر بولے تو ریٹ دائر کرنے کے لیے یہ ایک چیز بہت عام ہے کہ آپ کے پاس کوئی دیگر ریمیڈی موجود نہ ہے، کوئی اور دروازہ موجود نہ ہے جہاں پر جا کر آپ اپنا مسئلہ بتا کر عمل کروا سکے یا اپنی آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کروا سکے۔ نمبر 2، آپ کے پاس ادارہ تو موجود ہے لیکن آپ کو ریلیف فوری طور پر نہیں دے رہا ہے، یعنی سپیڈی طور پر آپ کے مسئلے کا حل نہیں کر رہے ہیں، تب اس صورت میں ان دو صورتوں میں آپ عدالت سے جا کے عدالت عالیہ سے اس ریٹ کے ذریعے ریلیف لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس مکمل لیکچر کے خلاصے پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اختیارات یعنی ریٹ کی اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 اور ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 491 کے تحت حاصل ہیں۔ ایک سپیڈی طریقہ کار ہے
ان معاملات میں جہاں قانون میں دیگر کوئی ریمیڈی موجود نہ ہو، اس میں ہر طرح کے معاملات آتے ہیں۔ تو دوستو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ قانون میں ہر چیز کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی واضح احکامات، کوئی پروویژن موجود ہے۔ آپ نے اگر کوئی ریمیڈی لینی ہے تو آپ کے لیے اگر قانون میں کوئی ریمیڈی موجود ہے تو آپ کو پراپر فورم پہ جانا پڑے گا۔ لیکن اگر کہیں پر بھی کسی پوائنٹ پر قانون خاموش ہے، کوئی واضح احکامات موجود نہیں ہے، اور جہاں پر آپ کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے اور آپ کو ریلیف چاہیے، تو یہ رٹ ہی ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو اس لیکونا کو فل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی ریمیڈیز جو ہے وہ کورٹ سے طلب کر سکتے ہیں اور ہماری حقدسی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہ رٹ کی بابت، رٹ کی قسم کی بابت، رٹ کے معاملات اور قانون کی بابت کچھ ڈسکشن تھی، کچھ باتیں تھی جو کہ میں نے بالکل شارٹ الفاظ میں خلاصے کے طور پر آپ لوگوں سے آج شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور وہ نئے دوست جو کہ ہمیں اب نئے تو جوائن کر رہے ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔